میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو ہیں۔ انہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے سعدی کا کلام فارسی زبان میں۔ اگر دنیا کے ایسے شاعروں کی ایک فہرست تیار کی جائے جن کا کلام ہمیشہ زندہ رہے تو میر کا نام اس فہرست میں ضرور داخل کرنا ہوگا۔ یہ ان لوگوں میں نہیں ہے جنہوں نے اپنا دل بہلانے کی خاطر یا دوسروں سے تحسین سننے کے لیے شعر کہے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمہ شعر میں ڈوبے ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنے کمال سے اردو کی فصاحت کو چمکایا اور زبان کو زندہ رکھا۔ شاعری میر صاحب کی زندگی کا جز تھی، گویا فطرت نے انہیں اسی سانچے میں ڈھالا تھا۔ ان کا احسان اردو زبان پر تا قیامت قائم رہے گا اور ان کے کلام کا لطف کبھی کم نہ ہوگا۔ انہی کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ یہ قبولیت اردو کے کسی دوسرے شاعر کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت سے اب تک میر صاحب کے کمال کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے شاعروں نے انہیں استاد مانا ہے۔ غالب میر کے بارے میں فرماتے ہیں، ریختہ خوب ہی کہتا ہے جو انصاف کرو، ریختہ خوب ہی کہتا ہے جو انصاف کرو، چاہیے اہل سخن میر کو استاد کریں۔ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں، سارے عالم پر ہوں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ میر صاحب کی شاعری اپنی بعض خصوصیتوں کی وجہ سے اردو زبان میں نہ صرف ممتاز حیثیت رکھتی ہے بلکہ اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ الفاظ کا صحیح استعمال اور ان کی خاص ترتیب و ترکیب زبان میں موسیقی پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر سادگی اور پایۂ بیان بھی عمدہ ہو تو شعر کا رتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ میر صاحب کے کلام میں یہ سب خوبیاں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کا کلام ایسا درد بھرا ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل پر چوٹ سی لگتی ہے جو لطف سے خالی نہیں ہوتی۔ ان کی زبان فصاحت اور سادگی، سوز و گداز، مضامین کی جدت اور تاثیر، یہ ایسی خوبیاں ہیں جو اردو کے کسی دوسرے شاعر میں نہیں پائی جاتیں۔ ان کی شاعری میں عاشقانہ مضامین بھی ہیں لیکن کہیں کہیں وہ اخلاقی اور حکیمانہ مضامین کو اپنے رنگ میں ایسی سادگی، صفائی اور خوبی سے ادا کر دیتے ہیں جس پر ہزاروں بلند پروازیاں اور نازک خیالیاں قربان ہیں۔ صبر شکر کے بارے میں فرماتے ہیں، مطلب ان کی جو مجموعی زندگی ہے وہ بہت اچھی پاکیزہ معلوم ہوتی ہے۔ گوشہ نشینی تھی، توکل علی اللہ تھا، صبر و ضبط تھا اور چاپلوسی سے انہوں نے گریز کیا۔ تو یہ ان کی زندگی کی ایسی صفات ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ وہ بادشاہوں اور نوابوں کے ہجوم میں رہے اور معاشی حالات کی بنا پر انہوں نے شکار نامے وغیرہ لکھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی کی
عام روش اس سے ہٹ کر تھی اور پوری زندگی میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ملتی۔ تو اس طرح وہ صبر و شکر کے حوالے سے اپنے بارے میں ان کا ہی شعر ہے۔ تھا میر عجب فقیر، تھا میر عجب فقیر، شاکر صابر، تھا میر عجب فقیر، شاکر صابر۔ اگلا مصرع اس کا ہے، ہم نے اس سے کبھی شکایت نہ سنی۔ یہ کبھی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کبو ان کے کلام میں ایسے لکھا ہوا ملتا ہے۔ تھا میر عجب فقیر، شاکر صابر، ہم نے اس سے کبھی شکایت نہ سنی۔ کسی شاعر کے کلام کا ایک بڑا معیار اس کے کلام کی تاثیر ہے، اور اگر اس معیار پر میر صاحب کے کلام کو جانچا جائے تو ان کا رتبہ اردو شعراء میں سب سے اعلیٰ پایا جاتا ہے۔ ان کے اشعار سوز و گداز اور درد کی تصویریں ہیں، زبان سے نکلتے ہی دل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میر صاحب کے اشعار کے الفاظ دھیمے، ملائم، سلیس اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی تہ میں غضب کا جوش پایا جاتا ہے۔ الفاظ کی سلاست اور ترکیب کی سادگی لوگوں کو اثر دکھاتی ہے۔ وہ اس پر سے بے خبر گزر جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ شاعر نے ان سلیس الفاظ اور معمولی ترکیب میں کیا کیا کمال بھر رکھے ہیں۔ میر صاحب کا کلام اس بارے میں اپنا جواب نہیں رکھتا اور غور سے پڑھنے کے قابل ہے۔ تو یہاں پر ہم کچھ مثالیں ان کے کلام کی دیکھتے ہیں کہ سادگی ہے، ملائمت ہے، سلاست ہے، روانی ہے، جوش ہے۔ ہمارے سامنے تیرا جب کسی نے نام لیا، ہمارے سامنے تیرا جب کسی نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ ایک اور شعر، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، ناداں پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ ایک بار یاد کر لو گے تو پھر اسے بھولنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر، ہوگا کسی دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کا۔ تو یہاں پر کوئی بھی ایسا شعر نہیں ہے جس کی سمجھ نہ آئے، جس کو سمجھنا مشکل ہو۔ تو میر صاحب کے کلام میں اخلاقی اور حکیمانہ اشعار کی بھی کچھ کمی نہیں، لیکن اخلاق میں ہو یا حکمت، اندرونی کیفیت ہو یا بیرونی حالت، انداز بیان وہی ہے۔ نہایت معمولی اور سادہ الفاظ میں بڑے بڑے نکات اور بلند مضامین اس بے تکلفی سے بیان کر جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات سرسری طور پر پڑھنے سے خیال نہیں گزرتا کہ ان سادہ الفاظ اور سلیس ترکیبوں کے پردے میں ایسے ایسے بلند خیالات چھپے ہوئے ہیں۔
مثلا ان کا ایک شعر ہے: ہم نہ کہتے تھے مت دیر و حرم کی راہ چل، ہم نہ کہتے تھے مت دیر و حرم کی راہ چل، اب یہ دعویٰ حشر تک شیخ و برہمن میں رہا، اب یہ دعویٰ حشر تک شیخ و برہمن میں رہا۔ تو دیر جو ہے وہ دیر بت خانے کو کہا جاتا ہے، اور حرم میں پاک یعنی خانہ کعبہ کو، تو شیخ یعنی مسلمان کو بزرگ کو کہا جاتا ہے۔ تو برہمن جو ہے وہ ان کا ہندوؤں کا جو سب سے بڑی ذات ہے، پنڈت برہمن، وہ تو برہمن اپنے دیر کے لیے، اور شیخ جو ہے شیخ بھی بولا جاتا ہے۔ تو شیخ جو ہے اردو میں ہم اسے شیخ پڑھیں گے، تو عموماً جو بولا جاتا ہے وہ شیخ ہی بولا جاتا ہے بزرگ کے لیے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کہتے تھے مت دیر و حرم کی راہ چل، اب یہ دعویٰ حشر تک شیخ و برہمن میں رہا، مطلب اپنی اپنی فرقہ وارانہ جنگیں کہہ لیں یا مذہب کی جنگ، کہ میرا یہ مذہب ہے، میرا وہ ہے، اس کی لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ یہ پھر چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں۔ تو اس بحث کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے دعوے میں سچا ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ یا تو ہم اتنے ہوں کہ ہم کسی کو قائل کر سکیں، کسی کو مائل کر سکیں، کسی کو اس کے عقیدے سے ہٹا سکیں، تو ورنہ بحث جو ہے یہ فضول ہے۔ ہر قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے یاں، ہر قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے یاں، یعنی یہاں یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گر ہے، یہ ساری جو دنیا ہے یہ شیشے کی بنی ہوئی ہے، لہٰذا یہاں پر جو بھی قدم رکھنا ہے وہ نہایت احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے۔ ہر قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے یاں، یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گھر کی ہے۔ تو یہ ساری دنیا جو ہے یہ شیشے کی دکان ہے، شیشے سے بنی ہے۔ شیشے کو ہم بہت احتیاط سے پکڑتے ہیں، بہت احتیاط سے رکھتے ہیں، تو یہاں اس دنیا میں بھی ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر اور سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے، اور ہر بات کرنے سے پہلے سوچنا ہے۔ تو نہایت نازک لمحات آ جاتے ہیں رشتوں کے درمیان، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں دوستوں میں، گھر والوں سے، تو بہت زیادہ احتیاط سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو ایک ان کا اور شعر ہے: ہم کو شاعر نہ کہو کہ صاحب ہم نے، ہم کو شاعر نہ کہو کہ صاحب ہم نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ تو ان کا ہر آنسو ایک شعر ہے، اور ہر مصرع ایک خون کی بوند ہے۔ ان کا دل لگتا ہے گوشت سے نہیں بلکہ عشق کا آتش کدہ ہے۔ غم عشق اور غم روزگار نے میر کی ہستی کو مٹا دیا۔ تو ان کی شاعرانہ زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دکھ اور تکالیف جو ہیں وہ ان کو امید کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کو دل کی آگ میں تپایا ہے، اور مٹ کر ایک نئی زندگی حاصل کی ہے۔ جو آدمی اپنی روح کو کھوتا ہے وہی اسے پا بھی سکتا ہے۔ تو میر نے اپنے غم انگیز وجدان سے ایک الگ دنیا تعمیر کی ہے، جو اپنی عظمت اور رنگ و روپ کے اعتبار سے بالکل نئی اور انوکھی ہے۔ تو ان کی زندگی میں جو چبھن جلن، ان
نظر آتی ہے، تو یہ آپ بیتی ہی نہیں جگ بیتی بھی ہے، تو اس لیے ان کی محرومیاں بڑی درد انگیز ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، اب جو ہے خاک انتہا ہے یہ۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، دوسرا مصرع ہے اب جو ہیں خاک انتہا ہے یہ۔